بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے ویڈیو سیریز کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ یہ سیریز ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب سے لی گئی ہے جس میں دنیا بھر سے 90 نو مسلموں کے قبول اسلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی بلکہ آپ کو غیر مسلموں کے قبول اسلام کے ایسے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات ملیں گے کہ آپ انشاءاللہ اپنے ایمان میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی حرارت محسوس کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اسلام کو مکمل صورت میں اختیار کرنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ دشوار اپنے آبائی مذہب کو ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک شخص اپنے ماحول، اپنے خاندان، والدین سے بغاوت کرتا ہے اور حق کی تلاش میں اس مشکل گھاٹیوں سے بھرپور راستے پر گامزن ہوتا ہے اور ہر مصیبت اور ہر آزمائش کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کام یقیناً انہی لوگوں کا ہے جن کے حوصلے بلند اور ان کی ہمت جوان ہوتی ہے۔ ان کی مثالیں اس قابل ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ عملی طور پر یہ بات ثابت رہے کہ ہر دور کی طرح اسلام آج بھی ایک زندہ و متحرک قوت ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اردو میں اس اہم علمی اور تبلیغی موضوع پر کما حقہ توجہ نہیں دی گئی۔ علامہ اقبال مرحوم نے عبدالمجید قریشی صاحب سے فرمائش کر کے ایک کتابچہ اسلام زندہ باد کے نام سے مرتب کروایا جس میں 8-10 نو مسلموں کے تذکرے موجود ہیں۔ یہ موضوع کے اعتبار سے بڑی قابل قدر کوشش تھی اور یہی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے لیے موٹیویشن کا باعث بنی اور انہوں نے اپنی یہ شعراء آفاق کتاب مرتب کی۔ آگہی۔ یہ تحریریں بیشتر انگریزی میں تھی اور مؤلف کتاب نے ان کا اردو میں ترجمہ کیا اور بیشتر تحریریں مختلف کتابوں اور رسالوں میں بکھری پڑی تھیں جنہیں یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی جس نے اپنی شہرت اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑے اور پوری دنیا میں بہت پسند کی گئی۔ ناظرین، اس کتاب کو کم و بیش 13 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور میرے پاس اس کا جو ایڈیشن موجود ہے وہ خود ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہاتھوں سے 17 جنوری 2013 کو مجھے تحفتاً عنایت کیا تھا، جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں پروفیسر حافظ نذر احمد جو کہ شبلی کالج لاہور کے پرنسپل رہ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی ہمت کے مطابق پڑھنے کو بہت کچھ پڑھا ہے اور لکھنے پڑھنے کے سوا کیا بھی کیا ہے، لیکن کتاب اللہ کے بعد صرف 3 کتابیں ہیں جنہیں بار بار پڑھا ہے اور پھر بھی پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ فارسی میں گلستان سعدی کا دیباچہ، اردو میں مولانا مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم اور پروفیسر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہم کیوں مسلمان ہوئے۔ آگہی۔ ناظرین، آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور کتابوں کا مطالعہ نئی نسل کے لیے بڑی حد تک اب قصہ پارینہ بن چکا۔ آج لوگ کتاب پڑھنے کے بجائے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر وقت گزارنا زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ ناچیز کو اس شعراء آفاق کتاب کو ایک ویڈیو سیریز کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علمی خزانے سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اواخر میں وہ دلچسپ مکالمہ پیش خدمت ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور جناب عبدالمجید قریشی کے درمیان ہوا، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مؤلف کتاب اسلام زندہ باد سے یہ کتاب تحریر کرنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہ مکالمہ مؤلف کتاب نے اسلام زندہ باد کے صفحہ 7 اور 8 پر تحریر کیا ہے۔ بہت دلچسپ اور ایمان افروز ہے، ساتھ رہیے گا۔ نو مسلموں کے حالات اور تبلیغ دین اقبال کی نظر میں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک پختہ دماغ عارف اور حکیم تھے۔ آپ جب بھی کسی مسئلہ پر گفتگو فرماتے تھے، اس کے تعلق میں کلیات و تخیلات کا اور اس کے ساتھ ہی مثالوں اور حوالوں کا ایک مواج دریا آپ کے دماغ میں اترتا تھا اور زبان سے بہہ جاتا تھا۔
28 اکتوبر 1930 کو راکم الحروف موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ آرام کرسی پر تشریف فرما تھے، حقہ سامنے رکھا تھا، رسم مزاج پرسی ہوئی اور اس کے بعد تبلیغ اسلام کے عنوان پر گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ ایک کتاب لکھیے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ کیسی کتاب؟ میں نے پوچھا۔ تحقیقات کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے قصبات اور دیہات میں ہزارہ غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان از خود مسلمان ہونے والوں سے ملے اور ان سے قبول اسلام کی وجوہات دریافت کر کے ایک کتاب میں جمع کر دے تو اس سے تبلیغ اسلام کے مقصد کو بے حد تقویت حاصل ہوگی۔ کیا صداقت اسلام کے متعلق پہلے دلائل ناکافی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت کافی ہیں، مگر ایسا کرنے سے کئی عجیب اور جدید دلائل آپ کو ملیں گے کہ دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کے کام کرنے کے طریقوں میں بہت فرق ہے۔ دماغ اکثر اوقات ہزارہ مضبوط سے مضبوط دلائل کو مسترد کر دیتا ہے اور ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن دل اس کے برخلاف بعض اوقات کمزور سے کمزور چیزوں سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ صرف ایک جھٹکے میں زندگی کا سارا نقشہ ہل جاتا ہے۔ قبول اسلام کا جس قدر تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اصل بات جو مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کون کون سے نشتر ہیں جن سے دل متاثر ہوا کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے انقلاب حیات کی ہزارہ مثالیں تاریخ اسلام کے پاس موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے حالات کے ماتحت ایک خیال یا ایک مذہب پر چٹان کی طرح قائم ہوتا ہے، ناگہاں غیب سے اس کے دل پر ایک نشتر چلتا ہے اور چشم زدن میں اس کی زندگی کی تمام گزشتہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ صداقت اسلام کے عقلی دلائل تو آپ کے پاس بہت ہیں، مگر قلبی دلائل کم ہیں۔ اگر آپ نو مسلموں کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے کہ اسلام کی وہ کون سی بے ساختہ ادا تھی جو ان کے دل کو بھا گئی۔ اگر ان کے بیانات ایک کتاب میں جمع کر دیے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ انقلاب حیات کی ایک بالکل نئی دنیا مبلغین اسلام کے سامنے آ جائے گی اور انہیں اشاعت اسلام کے لیے ایسے نئے دلائل یا جدید ہتھیار مل جائیں گے کہ ان سے اسلام کا موجودہ کتب خانہ خالی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا مختصر تعارف۔ اگلی ویڈیو سے ہم 90 نو مسلم افراد کے حالات و واقعات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو یقیناً انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ایمان افروز بھی ہے۔ تو چینل سے جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔ آگہی